صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے قریبی لوگ بھی ہیں۔ کوئی آپ کا خون ہے، کسی کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ ہے، کسی کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے، کسی کے ساتھ رسول اللہ علیہ والسلام کا حسب و نسب اور خاندان کا رشتہ ہے۔ تو بہرحال سب کا احترام کرنا اور سب کی عظمت کا اقرار کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ علیہ والسلام کے صحابہ میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے ان دو شخصیات کا ہم ذکر و تذکرہ کرنا چاہیں گے جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ اور آپ یقین کیجئے، ایک مومن مسلمان جب تک ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ دو ہستیاں اور دو شخصیات کون ہیں؟ رسول اللہ علیہ والسلام کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے اور آپ نے ان کے فضائل و مناقب میں جو کچھ کہا ہے اس کا کچھ حصہ آج کے خطبے میں آپ کے گوش گزار رکھنے کا ارادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان شخصیات کو پہچانا جائے، ان سے صحیح انداز میں محبت کی جائے، اور ان کی سیرت و سوانے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ اور بطور خاص سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ اور نمونہ ہیں ان کی زندگیاں۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام کی ان سے جو محبت و پیار ہے اس سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر و تذکرہ سن لیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ سیدنا علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح غالباً 2 ہجری کے اندر ہوا، غزوہ بدر کے بعد۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک میں سیدہ فاطمہ کے ہاں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم کی ولادت ہوئی۔ 3 ہجری ماہ رمضان، اور اس کے تقریباً 1 سال کے بعد ماہ شعبان، اور ہجرت کا سال چوتھا، 11 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ کے ہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور سیدہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا اور بھی پیدا ہوا اس کے بعد، جس کا نام محسن تھا۔ لوگوں میں محسن معروف ہے، لیکن یہ صحیح لفظ محسن ہے، محسن نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی۔ یہ 2 شہزادے تھے جو پلے بڑے ہیں اور جواں ہوئے ہیں۔ جو تیسرے ہیں محسن، ان کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد وفات ہو جاتی ہے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی جب ولادت ہوئی، بطور خاص سیدنا حسن کی جب ولادت ہوئی، تو رسول اللہ علیہ والسلام تشریف لائے، اور آ کے آپ نے اپنے داماد سیدنا علی سے پوچھا، ماذا سمیتا، آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی کہنے لگے، میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ سیدنا علی شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، تو نام بھی اس طرح کے پسند تھے۔ حرب کا معنی جنگ، لڑائی، تو کہنے لگے میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔
تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل کیا اور فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا، کہ نام کا انتخاب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی جب پیدا ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا یہ سوال تھا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس وقت بھی سیدنا علی نے وہی نام پیش کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ حسن اور حسین، ان ناموں کا انتخاب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگ یہاں سے یہ بھی استدلال کر لیتے ہیں کہ جی یہ ناموں کے انتخاب کا حق ننیال کو ہوتا ہے، رسول اللہ نانا تھے، ٹھیک ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا آگے چلیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صرف نام نہیں رکھے، بلکہ عقا عن الحسنی والحسینی کبشین کبشین، دونوں بچوں کی ولادت پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کا دو مینڈوں کے ساتھ عقیقہ بھی کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ننیال کا حق نام رکھنے کا زیادہ ہے تو بھئی رکھیں، عقیقہ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کیا، یہ کام بھی پھر کر دیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی یہ سنت یا آپ کی محبت کہ آپ کو یہ بڑے پیارے ہیں، ان کے نام رکھے اور ان کے عقیقے کیے۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں اگر کوئی شخص سار سے لے کے گردن تک رسول اللہ علیہ السلام کی شکل دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ، وہ حسن کو دیکھ لے، کیونکہ سیدنا حسن کی بڑی مشابہت تھی شکل و صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا جو شخص گردن سے لے کے قدموں تک جناب رسول اللہ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، وہ حسین کو دیکھ لے۔ جسم کے ان حصوں کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی مشابہت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام گھر میں تھے، حسن آئے، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا، پھر حسین آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا، پھر علی آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو پیغمبر کے گھرانے کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا۔ یہ حدیث کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ، جن کو تان کیا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاروں کو چادر میں لیا اور اللہ سے کہا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، جو آپ کی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، وہ تو پہلے ہی گھر والیاں تھیں۔ عام طور پہ نواسے، ان کا گھرانہ، ان کی فیملی الگ ہوتی ہے، ننیال کے ساتھ ان کی فیملی کو نہیں جوڑا جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے اپنے نواسوں کو، داماد کو اور بیٹی کو چادر میں لیا اور خصوصی کہا اے اللہ یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو پاک اور صاف کر دے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی عادت تھی، آپ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کلمات کے ساتھ ان بچوں کو دم کروں گا جن کے ساتھ میرے باپ اور دادا جناب ابراہیم اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، نظر بد سے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کا دم رسول اللہ علیہ السلام خصوصی طور پہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ اپنے ان نواسوں کو نواسوں سے زیادہ اپنے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے۔ اولاد کی اولاد انسان کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے،
رسول اللہ علیہ السلام کی آپ احادیث کو پڑھیں گے، ڈیٹیل اور تفصیل میں جائیں گے، آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان نواسوں کو نواسا کہنے کی بجائے بیٹا زیادہ کہا ہے۔ اور آپ کی یہ بھی عادت تھی، جب کبھی ان بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی، دروازہ پہ دستک دیتے، کھٹکھٹاتے، پوچھتے داماد سے، بیٹی سے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، وجہ بتائی جاتی، آپ بعض اوقات ڈانٹ دیتے، منع کرتے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بڑا دھیان اور خیال رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر آئے، نہ گھر میں حسن ملے نہ حسین ملے، پوچھا میرے دونوں بیٹے کہاں گئے؟ بتایا ذہب بہما علی، کچھ ہی دیر ہوئی ہے، علی اپنے دونوں بچوں کو لے کے باہر گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام ان کو تلاش کرنے نکلے، ایک جگہ پہ مل گئے، علی پاس موجود تھے، بچے دونوں کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب علی کو مخاطب کیا، یا علی الا تقلب بنیا قبل الحر، ابھی سایہ ہے، گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک ہے، اے علی گرمی ہونے سے پہلے پہلے میرے ان دونوں بچوں کو یہاں سے ہٹا لینا اور گھر لے جانا۔ رسول اللہ علیہ والسلام کو یہ خیال ہر وقت رہتا تھا اپنے بچوں کا، اور تکلیف میں دیکھنا کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، دونوں ہی لمبی لمبی قمیضیں پہنی ہیں، سرخ رنگ کی، مسجد میں چلے آئے، اور جب آگے بڑھ رہے ہیں، چل کے رسول اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں، قمیضیں کرتے لمبے ہونے کی وجہ سے اٹک کے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھایا اور لا کے اپنے سامنے بٹھایا، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کہا اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کہا دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، فقطعت حدیثی، میں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا، میں منبر سے نیچے اترا اور ان کو لے کے یہاں پہ آیا، یہ میری محبت ہے، اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ کبھی ان کا تکلیف میں رہنا رسول اللہ علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا۔ اور پھر آپ کی محبت یہ بھی تھی، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، دوران نماز سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، ہم ڈرنے لگے اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا؟ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ میں جب تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اتنا لمبا سجدہ کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہوتا، میرے یہ بیٹے کبھی میری گردن پہ، کبھی میری کمر پہ، کبھی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ کھیلتے ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں جلدی سے اٹھ جاؤں، بلکہ میرا ارادہ اور دل یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کھیل لیں، خوش ہو جائیں، میں اس وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، یہی دونوں بچے آپ کے بیٹے اور نواسے آپ کے اوپر سوار ہو رہے تھے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، کسی بڑے بزرگ نے ان بچوں کو سمجھانا چاہا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دعوہما بِأَبِي وَأُمِّي ہما، فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے تو ماں باپ دونوں ہی ان پہ قربان ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، کہتے ہیں ایک دن میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگیں، بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اماں جی کافی دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ماں ڈانٹنے لگی،
خفا ہوئی، ناراض ہوئی کہ اتنا لمبا وقفہ ملاقات میں وجہ، جاؤ اللہ کے رسول کو جا کے ملو. یہ ماؤں کی تربیت ہے، ان کی فکر ہے اپنے بیٹوں اور بچوں کے حوالے سے. کہتے ہیں میں نے اجازت لی، اسی دن نکلا مغرب پہ رسول اللہ کے پاس. مغرب آپ کی اقتداء میں پڑی، بیٹھ گیا مسجد میں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو آبزرو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. آپ نفل پہ نفل پڑھے جا رہے تھے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، پڑھ کے فارغ ہوئے، مسجد سے نکلے، چل دیے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے. اندھیرا تھا، اچانک سے ایک بڑی زوردار دھماکے کی آواز آئی. میں نے بھی سنی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سنی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے پوچھا کون آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول حذیفہ. رسول اللہ علیہ السلام نے میرے بتانے سے پہلے ہی کہہ دیا تم حذیفہ ہو؟ کہا جی ہاں. کہتے ہیں میں گھر ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرواؤں گا. رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا آنے والا حذیفہ؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے خود ہی دعا دے دی، حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تیری ماں کو بھی معاف کرے. پھر پوچھنے لگے جانتے ہو یہ زوردار دھماکے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا نہیں. بتایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط. یہ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اور اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی، مجھے سلام کرنے کے لیے زمین پہ اترا ہے، اور ایک میسج اور پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے. مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے خبر دی ہے، بتایا ہے کہ اے پیغمبر ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے بیٹے اور نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وَأَنَّ فَاطِمَةَ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے. اے حذیفہ، یہ اللہ کا فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ آیا، سلام کرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے بیٹوں کے بارے میں مجھے یہ بشارت دے کے گیا ہے. حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زبان سے میں نے یہ بشارت سنی ہے اور تم تک پہنچائی ہے. جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین کو کہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جو دنیا میں جوان ہے اور جنت میں بھی جائے گا، اس کے لیے آئیڈیل اور اسوا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت و زندگی ہے. اور سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے. جو عورت جنت جانا چاہتی ہے وہ سیدہ سے رہنمائی لے، ان کی سیرت و زندگی اور سوانے کو پڑھے، پھر اللہ سے طمع اور خواہش رکھے جنت میں جانے کی. رسول اللہ نے بتا دیا ہے یہ سردار جوانوں کے ہیں، یہ سردار خواتین کی ہے. اور پھر اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا، دستک دی، آپ باہر آئے، چادر لی ہوئی تھی آپ نے، جو بات چیت کرنا تھی میں نے کی. مجھے لگا چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی چادر میں کچھ ہے؟ چادر کو ہٹایا، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے رضی اللہ عنہما. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری یہ بات سنی تو اللہ کو مخاطب کیا اور کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ تو گواہ ہو جا ان دونوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا تو اس سے محبت فرما. معنی اور مطلب یہ ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما
ان شہزادوں کی محبت جس دل میں ہوگی اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اور اگلی بات بھی سنیں، جس دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی. صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور کمال بات ہے، اہل بیت کی عظمت و فضیلت، فضائل و مناقب کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ، آج ان کو مطعون ٹھہرایا جاتا ہے، ان پہ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، ان پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے. کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ایک کندھے پہ جناب حسن سوار تھے، دوسرے کندھے پہ جناب حسین سوار تھے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انی احبہما، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور سن لو، پہلے کہا تھا اللہ کو، اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت فرما. اب بتایا اپنے بارے میں اور کہا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں بیٹوں اور نواسوں شہزادوں سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما، جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، ان سے دشمنی رکھی، ان کا کینہ اپنے دل میں پالا، فقد ابغضنی، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، در حقیقت اس نے نفرت میرے ساتھ کی ہے. اور جو پیغمبر سے نفرت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نواسہ رسول، جنتی جوانوں کے سردار، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معیار ہے، کسوٹی ہے، پیرامیٹر ہے، ترازو ہے، میزان ہے، پیمانہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کو دیکھنے، ماپنے اور چیک کرنے کا. اور یہاں پہ سنیں، عظمت و فضیلت میں بڑی بات کی جا سکتی ہے. ایک بات سنیں اور اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کا اختتام. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انتخاب خصوصی طور پہ ان شخصیات کا کیا ہے، سیدنا حسن و حسین اہل بیت کا نام لے کے، جن پہ طعنے تشنیع کے نشتر چلائے جاتے ہیں. سن لیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس کی بات. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بڑے صحابی عمرو ابن عاص بیٹھے ہوئے ہیں، واشراف من الناس، بڑے بڑے لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک سوال مجلس میں رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج کے دن، آج کے وقت اور دور میں من اکرم الناس ابا و اما، لوگوں بتاؤ، کوئی شخص اس سوال کا جواب دے کہ آج کے دن تمام لوگوں میں سے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ من اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ابا و امتن، باپ کے اعتبار سے بھی، ماں کے اعتبار سے بھی. ابا و اما، باپ کی نسبت سے، ماں کی نسبت سے. وجدن وجدہ، نانے دادے کی نسبت سے بھی اور نانی دادی کی نسبت سے بھی. وخالن وخالتن، ماموں کی نسبت سے بھی اور خالاؤں کی نسبت سے بھی. وعمن وعمہ، چچاؤں کی نسبت سے بھی اور پھپھیوں کی نسبت سے بھی. کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے؟ پورا نسب نامہ انہوں نے رکھا کہ بتاؤ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ ان کی مجلس کا سوال تھا. ایک شخص کھڑا ہوا، فقام النعمان بن عجلان،
نعمان ابن اجلان اس کا نام ہے، وہ کھڑا ہوا، فآخذ بید الحسن ابن علی، اس نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ھذا، یہ شخص ہے۔ مجلس کس کی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ حسن ابن علی۔ یہاں تو لوگوں کو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا، لیکن یہاں دیکھ لیں دونوں لوگ ایک ہی مجلس میں، اور نعمان ابن اجلان نے حسن ابن علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ شخص ہے ماں اور باپ کی نسبت سے، دادے نانے کی نسبت سے، ننیال ددیال سب رشتوں میں، پوری کائنات میں اس وقت کا سب سے معزز شخصیت یہ ہے جن کا ہاتھ میں نے پکڑا اور تھاما ہے۔ اور پھر انہوں نے ڈیٹیل بتائی اور اپنے اس دعوے کو ثابت کیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ شخصیت ہیں ابوہ علی بن ابی طالب، ان کے ابا جی علی بن ابی طالب ہیں۔ اور کیا آپ نہیں جانتے علی بن ابی طالب کون ہے؟ خیبر کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہی کے بارے میں کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل کے دن ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کہا یہ شخص جس کا ہاتھ میں نے تھاما ہے، اس کا باپ وہ ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے تھے، ان کا باپ وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرنے والا تھا اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والا تھا۔ اور کہا سنو وَأُمُّهُ السَّيِّدَةُ فاطمہ بنت رسول اللہ، اور اس شخصیت کی ماں کون ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان کی اماں جی، ان کی ماں جی وہ ہیں کہ جب وہ آتی تھیں رسول اللہ علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کے ہاتھ کو تھام لیتے تھے۔ ان کی ماں جی وہی ہیں جن کی تکلیف رسول اللہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی اور جن سے رسول اللہ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آج دنیا میں دکھاؤ کسی کا باپ اتنی عظمت والا ہو اور ساتھ میں اس کی ماں بھی اتنی عظمت والی ہو، اور آپ نے کہا ددیالی ننیالی رشتوں میں بھی افضل ہو، تو سنیے جدہ رسول اللہ، جن کا ہاتھ میں نے تھاما ہے، ان کے نانا عام شخصیت نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں دکھاؤ اس کا نانا بھی اللہ کا رسول ہو۔ اور کہا وجدتہ خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ کون خدیجہ ہے؟ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لانے والی ہیں، جو آپ کے زخموں پہ ٹاکیاں گرم کر کے رکھنے والی ہیں، جن کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ آسمان سے جبریل امین کے ذریعے جن کے لیے سلام بھیجے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حوصلے دینے والی اور کہنے والی والذی نفسی بیدہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا میں دکھاؤ کسی کا نانا رسول اللہ ہو، کسی کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہو، اور آپ نے پوچھا ماموں کا خالاؤں کا، تو سنیے یہ جن کا ہاتھ میں نے تھاما ہے ان کے ماموں کون ہیں؟ قاسم رسول اللہ کے بیٹے سیدہ فاطمہ کے بھائی ہیں۔ ان کے ماموں کون ہیں؟ ابراہیم۔ ان کے ماموں کون ہیں؟ عبداللہ۔ دنیا میں مجھے دکھائیے کسی کی ایسی نسبت اللہ نے جوڑی ہو، اور آپ نے کہا خالائیں بھی عظمت والی ہوں، تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کی خالائیں زینب، رقیہ،
ام کلثوم ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. دنیا کائنات میں دکھائیے جس کے پاس رشتے اور ناطے کا یہ تسلسل ہو کہ اللہ کے رسول کے بیٹے جس کے ماموں ہوں، رسول اللہ کی بیٹیاں جس کے لیے خالائیں ہوں. اور آپ نے پوچھا ددیال کا، تو سنیے ان کے چچا وہ ہیں جعفر ابن ابی طالب، جنہوں نے غزوہ موطا میں شہادت پائی، جن کا ایک بازو کٹا، دوسرا بھی کٹا، بالآخر شہادت پائی. رسول اللہ نے انہی کے بارے میں کہا تھا دنیا میں جعفر کے بازو کٹ گئے، اللہ نے جنت میں جعفر کو 2 پردے دیے ہیں، جہاں پہ وہ چاہتا ہے سیر کرتا ہے. اور ہاں ان کی پھپھی کے بارے میں پوچھا آپ نے، ان کی پھپھی علی بن ابی طالب کی بہن ہیں، ام ہانی بنت عبد المطلب، یہ ان کی پھپھی ہیں جن کے گھر رسول اللہ کا آنا جانا تھا، جن کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شفقت تھی. آپ نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ یہ جن شخصیت کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، ان کا باپ بھی اعلیٰ ہے، ماں بھی اعلیٰ ہے، نانا بھی اعلیٰ ہے، نانی بھی اعلیٰ ہے، ماموں بھی اعلیٰ، خالائیں بھی اعلیٰ، چچا بھی اعلیٰ، پھپھیاں بھی اعلیٰ. ددیال کو دیکھو گے وہ بھی عظمت والا، ننیال کو دیکھو گے وہ بھی عظمت والے. کائنات میں اس شخصیت سے بڑھ کے، اس تسلسل کے ساتھ اگر اللہ نے کسی کے رشتوں میں عظمت و فضیلت کو جمع کیا ہے تو کوئی اور لا کے دکھائیے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اگر یہ چیز ملے گی تو سیدنا حسن ابن علی میں ملے گی یا سیدنا حسین ابن علی میں ملے گی، اور کسی میں نہیں ملے گی. مجلس جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ آل رسول کی عظمت. بیان کیا ہو رہا ہے؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے مناقب. اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہونا تھی. ام فضل رسول اللہ علیہ السلام کی چچی ہیں، چچا عباس کی بیوی ہیں. ایک دن رسول اللہ کے پاس آئیں بڑی پریشان، اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا ہے اور میری گود میں گرا ہے. آپ نے فرمایا یہ پریشان ہونے والا خواب ہی نہیں. اچھا جی کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ اولاد دے گا، تم اس کی پرورش کرو گی. ویسے ہی ہوا، حسین اللہ نے دیے، ام فضل نے ان کی کفالت کی، پرورش کی. ایک دن لائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں لا کے ڈالا، دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں. پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا اور نواسا جو آپ کی گود میں ہے ایک وقت آئے گا مظلومانہ طور پہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. کہا اپنے بیٹے اور نواسے کی شہادت کی خبر جبریل امین کے ذریعے سن کے مجھے رونا آیا. یہ رسول اللہ کی پیش گوئی تھی اور پوری ہوئی 61 ہجری میں، جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے مدینے سے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید مسلمانوں کا حاکم بنا تھا. آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا مدینے میں، لیکن آپ ایک دن کے قیام کے بعد وہاں سے نکل کے مکے آئے. وہاں اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے اور بلانا چاہا. تاریخ بڑی پڑی ہے، ہزاروں خط لکھے اور آپ کو بلانا چاہا اور کہا آپ کوفے ہیں. آپ کے ابا جی علی بن ابی طالب جب وہ خلیفہ بنے تھے
سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد تو انہوں نے کیپٹل سٹی مسلمانوں کا دارالحکومت مدینے سے نکال میں کوفہ شفٹ کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مدینے کی حرمت پامال ہوئی ہے بہت زیادہ، تو میں چاہتا ہوں اس کو کوفے میں لے جاؤں۔ تو بعد میں وہیں پہ سیدنا علی کو شہید کیا گیا تھا کوفے میں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے گئے اور بلایا گیا، اور آپ نے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد کو عقیل کو، مسلم ابن عقیل کو، عقیل کے بیٹے مسلم کو بھیجا تھا وہاں پہ۔ آغاز میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، انہوں نے خط لکھ دیا جی آ جائیں، حالات اچھے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکلے تو رستے میں آپ کو پتا چلا بالآخر مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آئی کہ حالات سازگار نہیں ہیں، آپ واپس جانا چاہتے ہیں۔ کیسے مظلومانہ شہید ہیں؟ شہداء کی فہرست آپ کو صحابہ میں ایک لمبی تفصیلی مل جائے گی، بڑے بڑے ظلم کیے گئے، لیکن جیسا ظلم سیدنا حسین ابن علی پہ کیا گیا شاید اس طرح کی مثال آپ کو نہ ملے۔ ایک ایسا شخص جو کوفے کی طرف نکلتا ہے اکیلا نہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ وہ لڑنے نہیں جا رہا، اس کے قاصد کو شہید کیا گیا۔ اور جب وہ قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو جو مسلم کے ورثاء تھے، مسلم ابن عقیل کے، انہوں نے کہا جنہوں نے شہید کیا ان سے بدلہ بھی لینا ہے، پھر چل پڑے۔ اور جب پتہ چل گیا کہ اہل کوفہ جو خط لکھ لکھ کے بلا رہے تھے اب ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ارادہ ترک کر دیا، کوفے کی طرف نہیں جا رہے، اب اپنا رستہ بدل لیا۔ یہ جو میدان کربلا ہے یہ کوفے کے رستے میں نہیں ہے، یہ شام کے رستے میں ہے۔ اور شام میں کون تھا؟ اس وقت کا حاکم یزید۔ رستہ بدل لیا ہے اپنا، کوفے اب آپ جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ لڑنے تو آئے نہیں، آپ کو تو بلایا گیا ہے، رستہ بدلا اپنا۔ لیکن جن لوگوں نے بلایا تھا وہ بھی اس سب کے سب اس وقت کے گورنر، جو کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شمر، سنان بن مالک، یہ تین نام ذہن میں رکھیں۔ ان کی فوجیں پورے کا پورا سیدنا حسین اور ان کے قافلے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، یہ روک رہے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں، ہماری کسٹڈی میں دیں، ہم جو پھر چاہیں گے آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا، ادھر ہی رک گئے، بیٹھ گئے، سٹے کیا۔ اور تاریخی روایات میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے تین آپشن رکھی ان کے سامنے، ان میں سے ایک یہ تھی یا تو مجھے واپس جانے دو، میں جو سمجھ کے آیا ہوں وہ ہے ہی نہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور وہ جانے، میرا اور اس کا معاملہ ہمارا آپس کا ہے، یہ بھی نہیں تو میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میری تلوار چلے تو اللہ کا دشمن کافر کٹے، مجھے سرحد پہ جانے دو۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا ہمارے حوالے کریں اپنے آپ کو، پھر ہم جو چاہیں گے وہ یزید کے پاس بھی اگر بھیجنا ہوا تو ہم لے کے جائیں گے آپ کو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، اور بالآخر اپنے خاندان کے 17 افراد، 18ویں خود تھے، اس کے علاوہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی سب کے سب 9 محرم 10 محرم یہ جو ایام ہیں ان ایام میں کربلا کے میدان میں شہادت پائی ہے۔ اور دوسری طرف سیدنا حسن ابن علی جن کی عظمت و فضیلت آپ نے سنی، وہ بھی اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت مسلمان 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو شام میں تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک وہ تھا جو کوفے میں سیدنا علی کے ساتھ تھا۔
اختلافات مسلمانوں کے آپس میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ان کو مسلمانوں کا متفقہ امیر منتخب کر لیا۔ یہ کس نے کیا؟ حسن ابن علی نے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پیشگوئی سچی ثابت ہو گئی۔ آپ نے جناب حسن کو دیکھا تھا اور کہا تھا ان ابنی ھذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور پھر بتایا تھا سردار یا سید کون ہوتا ہے، اور فرمایا لعل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم عظمت والی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ اس کے ذریعے۔ اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، باوجود اس کے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف تھا، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی جن میں حسن صلح کروائے گا۔ ان کا آپس کا اختلاف وقتی اختلاف تھا، وہ دائمی نہیں تھا، مستقل نہیں تھا۔ اگر دائمی ہوتا حسن ابن علی کبھی بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو اکٹھا کیا، صلح کروائی۔ اب جن لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا، وہ تیسری مخلوق جو لڑانے کے اوپر کھڑی تھی، اسی وقت جب جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ صلح کا میسج سب کو دے رہے تھے، وہ اسی وقت ان سے لڑنا شروع ہو گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے حملہ کیا جناب پہ۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، اور آپ سن لیں کوفے سے مدینہ آ گئے تھے، جناب حسن ابن علی کوفہ چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ تقریباً 10 سال کے بعد ایک دن شدید طبیعت خراب ہوئی۔ کیا آئی؟ تو اپنے بھائی سے کہا کہ میری حالت جس طرح کی آج ہے، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہوئی ہے، لیکن جو حالت آج ہے، جس شدت کے ساتھ مجھے آج تکلیف ہے، پہلے اتنی شدت نہیں تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی تکلیف سے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اور اگلی بات سنو، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ بھائی نے کہا اچھا آپ کو زہر دیا گیا ہے؟ کہا میرے ذہن میں ایک نام بھی ہے، میرے ذہن میں ایک نام ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کاروائی اس کی ہے۔ بھائی جان نے پوچھا اچھا آپ بتائیں وہ نام کون سا ہے؟ کہا اچھا اگر بتایا تو کیا کرو گے؟ کہا اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا سنو، میرے ذہن میں جو نام ہے مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، مجھے شک ہے۔ اگر میں نے تمہیں وہ نام بتا دیا، تم واقعتاً اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، میرا تو شک ہے۔ کل کلا اللہ مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے اور پوچھے کہ ایک بے گناہ کو تم نے کیوں مارا، اور اگر میرا شک واقعتاً حقیقت ہے، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اس کا گریباں ہوگا، اللہ کی عدالت میں میں جاؤں گا اور اپنے خون کا حساب لوں گا۔ اور اسی تکلیف اور اس تکلیف کی شدت سے جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ دونوں سیدین کریمین، رسول اللہ کے نواسے، اللہ کے رسول کے محبوب اور بیٹے، شہید ہونے والے۔ اور آخری بات سن لیں، ان دونوں کی شہادت میں رسول اللہ کا کوئی صحابی نہیں ہے ان کو شہید کرنے والوں میں۔ حسین ابن علی کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ، عبید اللہ ابن زیاد، سنان بن مالک، شمر ذی الجوشن، یہ لوگ، ان میں سے کوئی صحابی نہیں۔ اور یہ جو شہید کرنے والے تھے سیدنا حسین کو، کچھ ہی دیر کے بعد کوفے میں ایک تحریک اٹھی تھی۔ مختار ثقفی کے نام کا ایک بندہ اٹھا تھا، اس نے کہا یہ ہم نے بڑا غلط کیا ہے، حسین کو گھر بلایا اور شہید کروایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری توبہ اللہ قبول کرے تو یہ جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان کے خلاف میرے ساتھ ملو، ہم ان کو ماریں گے۔
30 بندوں پہ مشتمل اس نے ایک جماعت بنائی تھی، اس کا نام اس نے رکھا تھا توابون، توبہ کرنے والے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو اسی جماعت نے مارا۔ رسول اللہ کا کوئی صحابی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل نہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کوفے کے لوگ، عبید اللہ ابن زیاد، شمر، یہ لوگ براہ راست سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، یہ براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کا حکمران یزید تھا۔ ریاست میں ہونے والے ایک گناؤن فعل کا جو ذمہ حاکم کے سر پہ ہوتا ہے وہ یزید کے سر پہ بھی آئے گا۔ اور سنیں، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا بھی کوئی صحابی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا جی امیر معاویہ نے زہر دیا تھا ان کو۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، جو کہتے ہیں امیر معاویہ نے زہر دیا تھا، نعوذ باللہ، ان سے پوچھو حسن ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کون تھا وہ بندہ؟ حالانکہ چھوٹے بھائی حسین موجود تھے۔ حسن ابن علی کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ مدینے کا گورنر جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لگایا ہوا تھا، وہ صحابی رسول تھے، سعید ابن العاص۔ حسن ابن علی کا جنازہ پڑھانے والے وہ تھے، ان کی اقتداء میں پڑھنے والے حسین ابن علی تھے۔ اس لیے یہ جو آپس کی تفریق دکھائی جاتی ہے نا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ذہن میں رکھیں، جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، یا جن لوگوں نے نواسہ رسول کی شہادت پہ تعاون کیا، کندھا لگایا، یا جو لوگ نہ تو شہید کیا نہ کندھا لگایا لیکن ان کی شہادت پہ خوش ہوئے، ان سب پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ ان کو اللہ غارت کرے، برباد کرے، نہ دنیا میں ان کے لیے چین نہ آخرت میں ان کے لیے سکون ہوگا، کیونکہ یہ دونوں وہ تھے جو رسول اللہ کے پھول تھے۔ آپ ان کو سونگھتے تھے، آپ ان کو چومتے تھے، ان کو دیکھ کے آپ کو راحت ملتی تھی، ان کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے تھے، اور اگر یہ روتے تھے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ جو ان کی شہادت کا قصوروار تھا یا تعاون کرنے والا تھا یا ان کی شہادت پہ خوش ہوا یا ہوگا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، اور ان کی شہادتوں میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان کی محبت کو آڑ بنا کے کسی صحابی پہ تبرہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دین اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اہل رسول سے محبت کریں، ان کے احترام کو سینے سے لگائیں، لیکن اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی صورت اہل رسول کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔